السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم لوگ رمضان کے سلسلے میں جو کلاسز ہم لوگوں نے شروع کی اس میں رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت اور روزے کا مقصد، یہ کچھ بنیادی پوائنٹس آپ کے سامنے اب تک آئے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ٹاپک مجھے رکھنا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے، آج یہ تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین جو باتیں میں تیار کر کے آئے انہیں بتانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے ہر عمل میں آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہم اپنا ہر عمل، ہر کام، ہر عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اگر کسی ذات کو آئیڈیل کے طور پر چنا ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ عبادت سیکھیں، انہیں دیکھ کر آپ نماز سیکھیں، انہیں دیکھ کر آپ روزہ سیکھیں، تو وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب ہر چیز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو رمضان میں بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں کہ آپ رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ رمضان میں کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں رمضان میں کیا کیا تبدیلیاں آیا کرتی تھی۔ ان تمام چیزوں کو جاننا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب اعمال اگر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کروں آپ کے سامنے کہ وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، آپ کا رمضان کیسے گزرتا تھا، تو آپ لکھیں نمبر 1، چاند دیکھنا اور چاند دیکھ کر دعا پڑھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم شعبان کے اینڈ میں رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں، اور چاند دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر عید منائیں گے، کیونکہ چاند کو شریعت میں بنیاد بتایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند دیکھا کرتے تھے، اور جب چاند دیکھتے تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام اور ربی وربک اللہ۔ اور ایک اور دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی دعا ہے، پر جو دعا پڑھ سکتے وہ بہتر ہے۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام اور ربی وربک اللہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 3451۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے، چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ امن و سلامتی کا یہ چاند بنا دے، اسلام کا چاند بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چاند دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا تو آپ چاند دیکھتے، اور چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھا کرتے۔ دعا پڑھ کر اپنے رمضان کی، اپنے عبادت کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، چاند نظر آ جاتا تو آپ لوگوں کو رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتایا کرتے تھے۔ نمبر 2، چاند دیکھنے کے بعد آپ رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی عبادت، یعنی لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ رمضان کو اچھے سے گزارا جائے، رمضان کی اہمیت کو سمجھا جائے، رمضان میں اعمال کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد لوگوں کو رمضان کی ترغیب اور تلقین کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2106 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرمها فقد حرم الخير كله۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں ایک رات کی عبادت پر
اللہ تعالی 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کسی نے اس رات کو کھو دیا گویا کہ اس نے ساری بھلائیوں کو کھو دیا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تلقین کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کیا کرتے؟ چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کے بعد لوگوں کو تلقین کرتے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ جس نے اس رات کو کھو دیا گویا کہ اس نے ساری بھلائیوں کو کھو دیا۔ یعنی آپ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس رات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ رمضان کو پیارے انداز میں گزارا جائے۔ نمبر 3، رمضان کی راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، جسے آپ قیام اللیل کہیں، تہجد کہیں، تراویح کہیں۔ یہ ایک ہی نماز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2013۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ رات میں تہجد کہیں، تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، 11 رکعت نماز رات میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا آپ رات میں قیام اللیل شروع کر دیتے۔ اب ویسے تو آپ پر تہجد فرض تھی، آپ روزہ نہیں پڑھتے تھے، پر اسپیشلی رمضان میں آپ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عام دنوں میں تہجد کب پڑھتے ہیں؟ رات کے تیسرے پہر میں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر یہ بات بتا دی کہ رمضان میں عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد کو پڑھا جا سکتا ہے، قیام اللیل تراویح کو پڑھا جا سکتا ہے، بیچ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اینڈ ٹائم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے آپ چاہیں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، عمل نمبر 4، قرآن کی تلاوت جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جبریل امین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو عام دنوں میں تو قرآن پڑھتے ہی تھے، پر خاص طور پر رمضان کے مہینے میں آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ریپیٹیشن کیا کرتے تھے، بار بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3624 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ وَإِنَّهُ عَارَضَنِيَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَدْرَ عَجْلِي۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال جبریل امین مجھ پر ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کو مکمل کرتے تھے۔ آپ نے کہا اس سال 2 مرتبہ مکمل کیا، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے رخصتی کا میرا وقت آ چکا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہ سارے عمل میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ سننے کے لیے، عمل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بھی جانیں، ہم بھی کریں، کیونکہ ہمارے آئیڈیل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے جو عمل رمضان میں کیے، ہم امتی ہونے کے ناطے وہ سارے عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ محبت تب سچی ثابت ہوتی ہے جب آپ محبوب کی ساری اداؤں کو اپنا لیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو محبوب کا ہر عمل اچھا لگنے لگتا ہے، وہ جو کرے اچھا لگتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا بولنا، اس کا انداز، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو اگر میری محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اب وہ میرے محبوب ہے، اور میرے محبوب نے جو عمل کیا اگر میں وہ عمل کرتا ہوں تب میری محبت سچی ہے، ورنہ میں محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اصل میں آپ کی محبت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنا محبوب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر آپ رمضان میں سفر میں ہوتے تو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر 5، اگر آپ کبھی سفر میں ہوتے تو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی سفر میں پریشان نہیں ہوتے تھے. کئی لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں سفر میں ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں جانا آنا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، خریدی کرنے جانا ہے، پریشان ہوتے ہیں پھر بھی روزے رکھتے ہیں. تو سفر میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل، صحیح مسلم 1114 حدیث نمبر 1114. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی غرض سے مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف. سفر میں تھے، پتا چلا لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بڑی پریشانی میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا، اس میں دودھ یا پانی جو تذکرہ ملتا اسے پی لیا، سب کے سامنے پی کر یہ بتایا کہ میرا روزہ نہیں ہے. پھر بھی بتایا گیا کچھ لوگ ابھی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی روزہ نہیں توڑا ہے. تو آپ نے جانتے ہیں جملہ کیا ارشاد فرمایا، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیا کہ سفر میں روزہ چھوڑنا افضل ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. زیادہ اپنے آپ کو ہم یہ سوچے کہ صاحب میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو جب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے تو رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین رخصتوں کے قبول کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو جب یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے. یعنی سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، سفر میں روزے کی رخصت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ نکلے، راستے میں اپنے پیالے میں پانی منگا کر پیا. اس کے بعد جب کہا گیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں تو آپ نے کہا اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے. نمبر 6، اب جانتے ہیں روزے کی حالت میں دن میں میاں بیوی کے تعلقات کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن رات میں تعلقات قائم کرنے کو جائز قرار دیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1926. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے ہوئے ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں صبح جنابت کی حالت میں کرتے اور اس کے بعد روزہ مکمل کرتے، یعنی صبح تک غسل نہ بھی کیا ہو تو آپ فوراً غسل کریں فجر کی نماز کے پہلے اور روزے کو مکمل کر سکتے ہیں. یعنی سحری کر لیجئے، سحری سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد بھی اگر غسل کرے آدمی تو اس میں کوئی گناہ، کوئی مذائقہ، کوئی غلط چیز نہیں ہے. یعنی دن میں یہ تعلقات حرام ہیں پر رات میں تعلقات شرعاً جائز ہیں، جس کا ذکر قرآن سورہ بقرہ کی آیتیں جو روزے کی ہیں ان میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ دن میں یہ چیز یہ حرام ہے، دن میں جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں، لیکن رات میں یہ تعلقات بنانا جائز ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے یہ طریقہ اپنایا اور فجر کی نماز تک بھی اگر غسل کر لیا جائے تو روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1926. نمبر 7، روزے میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، روزے میں غسل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے یہاں میں نے تو باقاعدہ سنا کچھ لوگوں کو بولتے ہوئے اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ دین کے معاملوں میں اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور میں آپ کو اللہ کے نبی کا رمضان بتا رہا ہوں کہ آپ کا رمضان میں عمل کیا ہوتا تھا. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کے باڈی میں جو الگ الگ ایسے چھید ہوتے ہیں باریک جس سے پسینہ نکلتا ہے، نہانے کی وجہ سے اس سے پانی اندر جا سکتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں غسل نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ میں نے سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے. تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ روزے کی حالت میں آپ غسل بھی کیا کرتے تھے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2365. لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصيب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اونچائی پر دیکھا کہ آپ سر پر سے پورے جسم پر پانی بہا رہے تھے، یعنی غسل کر رہے تھے جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے. گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ غسل کر رہے تھے. گرمی کی شدت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں مئی جون میں رمضان آتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے عرب کی گرمی دیکھی ہے؟ مئی جون کبھی عرب میں گزار کر دیکھیے. دوپہر میں باہر نکلنا ناممکن ہوتا ہے. آج تو اے سی ہے، بنگلے ہیں، ساری سویدھائیں ہیں. اس دور میں تو چھپر کے گھر ہوتے تھے.
کیا شدت کی گرمی ہوتی ہوگی, کیا شدت کی گرمی میں وہ روزے ہوتے ہوں گے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایک اونچے مقام پر دیکھا کہ آپ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے جسم پر پانی بہا رہے تھے, مطلب غسل کر رہے تھے. میں نے آپ کو یہ عمل روزے کی حالت میں کرتے ہوئے دیکھا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزے میں اگر شدت زیادہ ہو, تپش زیادہ ہو, تو ٹھنڈک کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے. آپ کا تقوی, آپ کا بہت زیادہ اللہ کو ڈر دکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ غسل نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالی بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. آپ روزے میں ہیں, منہ دھو لیجئے, ہاتھ پیر دھو لیجئے, سر پر پانی ڈال لیجئے تاکہ پیاس کی شدت ذرا کم ہو جائے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, انسان یہ عمل کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے. نمبر 8, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1678, اکتحل رسول اللہ وہو صائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا. حالانکہ کل جو درس انشاءاللہ آپ کے سامنے رہے گا میرا, اس میں کچھ بنیادی سوالات روزے کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا. اس میں ذکر کروں گا آئی ڈراپ, نوز ڈراپ جو ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا. آج صرف اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ سرما لگانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, سرما لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ کئی لوگ شدت میں اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں. تو سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نمبر 9, سحری کرنا. آپ سوچیں کہ میں خوب اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو کچھ کھاؤں گا ہی نہیں, بنا سحری کے روزے رکھوں گا, تو آپ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف. اور یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کر کے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پر مار دے گا. کیونکہ اسلام میں عمل کی قبولیت کی شرط رکھی گئی ہے, حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کسی بھی عمل پر, کسی بھی چیز پر, کسی بھی عبادت پر اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ کے نبی کا عمل موجود نہ ہو تو اللہ تعالی آپ کی اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ معاملہ شرط ہے, اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1134, حضرت زید ابن حارثہ, زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تسحر فلما فرغ من سحورهما قام النبی الی الصلاۃ. زید کہتے ہیں کہ میں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی, اور سحری کرنے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. اور بھی بہت ساری روایتیں سحری کے تعلق سے کہ آپ سحری کا حکم دیا کرتے تھے. آپ نے بتایا سحری میں برکت ہے, جو میں آپ کو رمضان کی فضیلت میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ آپ نے سحری کرنے کا حکم دیا, سحری کرو. یہاں تک کہ کہا کچھ نہیں ملا تو کم سے کم کھجور کھا لو, وہ نہیں ملا تو کم سے کم پانی پی لو, پر سحری کرو. بنا سحری کے روزے نہیں رکھنا چاہیے, بنا سحری کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. روزے کے لیے سحری کرنا ہی چاہیے تاکہ آپ کے جسم کو تھوڑی تقویت رہے, تھوڑی طاقت رہے, عبادت کرنے میں آپ کو دقت نہ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. نمبر 10, افطار میں جلدی کرتے تھے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہمارے ملک ہندوستان میں اب تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, پچھلے 2-3 سالوں میں جب سمجھ آئی, عقل آئی اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تو وہ احتیاط والا مسئلہ ختم ہوا. ورنہ پہلے تو ہمارے یہاں 10-10 منٹ کا احتیاط ہوتا تھا. سورج ڈوبنے کے بعد 10-10 منٹ تک احتیاط کرتے تھے, اس کے بعد افطار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے جب اس پر برابر آوازیں اٹھائیں تو آج یہ ہو گیا الحمدللہ کہ بہت کم 1-1.5 منٹ کہیں احتیاط ہوتا ہے تو ہوتا ہے, نہیں تو سب اول وقت پر اب افطار کرنے لگ گئے الحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ افطار میں جلدی کی جائے, یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو ویسے ہی افطار کر لینا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دلیل السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2835, بکروا بالافطار واخروا السحور. افطار میں جلدی کرو اور سحری اینڈ تک کرتے رہو, یعنی اذان کے کچھ وقت پہلے تک سحری کرتے رہو اور افطار میں جلدی کرو. جیسے ہی سورج ڈوب جائے ویسے ہی افطار فوراً کر لینا چاہیے, اس میں احتیاط نہیں کرنا چاہیے. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, رمضان کا چاند نظر آنے کے 1 دن پہلے مغرب کی اذان کا ٹائم الگ, اور جیسے ہی چاند نظر آیا ٹائم چینج ہو جاتا تھا, 10 منٹ بعد اذان دیتے, 5 منٹ بعد اذان دیتے. تو یہ احتیاط کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ احتیاط اس چیز میں ہوتا ہے
کہ اٹس मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि सूरज कैंसिल हो जाए. ऐसा होता है क्या? सूरज डूबना है तभी डूबेगा. ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज वापस निकल कर बाहर आ जाएगा जो अपन एहतियात करें. एहतियात उस चीज में नहीं होता जो यकीनी होती है. एहतियात वो होता है जिसमें शक होता है. तो जब शक नहीं है तो उसके लिए हमें जल्दी करना चाहिए. अल्लाह के नबी वसल्लम का ये फरमान है, हमें जल्दी करना चाहिए. इसकी दूसरी दलील असिलसिलतुस सहीहा हदीस नंबर 7695, ला यज़ालुन्नासु बिखैर मा अज्जलुल फित्रा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग तब तक भलाई में रहेंगे जब तक के इफ्तार जल्दी करेंगे. जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे लोग भलाई पर रहेंगे. यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई को इस बात पर डिपेंड कर दिया कि आप इफ्तार में जल्दी करें. अगर आप भलाई हासिल करना चाहते हैं, अच्छाई हासिल करना चाहते हैं, रब्बुल आलमीन की तरफ से इनामात हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इफ्तार में जल्दी करें. इफ्तार में इंतजार न किया जाए, एहतियात न किया जाए. एहतियात के नाम पर 5 और 10 मिनट तक रोजे को मकरूह न किया जाए. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका था. 2 दलीलें मैंने आपको सिलसिले में बता दी कि इफ्तार में जल्दी करना चाहिए. सिलसिला तो सही है हदीस नंबर 2835 और दूसरी 7695, जिसमें आपने कहा कि लोग तब तक भलाई में रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे. नंबर 11, इफ्तार में आप एक दुआ भी पढ़ा करते थे. इसमें भी हमारे यहाँ पर एक इख्तिलाफ है कि हमारे यहाँ पर जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और उसमें कुछ और भी अल्फाज है, व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु. 2-4 अल्फाज के साथ ये दुआ पढ़ी जाती है. ये दुआ ज़ईफ है. सही हदीस से दुआ साबित नहीं है. अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु वाली दुआ सही हदीस से साबित नहीं है. सही हदीस से जो दुआ साबित है वो दुआ आप पढ़ें. उस दुआ को असिलसिलतुस सहीहा की हदीस नंबर 4678 में जिक्र किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ा करते थे, ज़हबज़्ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह. आपको अभी जब नोट्स लिखे हुए आएंगे उसमें ये दुआ लिखी हुई आ जाएगी इंशाअल्लाह. ज़हबज़्ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह. प्यास जाती रही, रगें तर हो गई, और सवाब भी अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेगा. बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी मानाखेज दुआ है. इस बड़ी मीनिंगफुल दुआ है कि इसमें हमें एक ही छोटी सी दुआ में इतने सारे मीनिंग्स बता दिए गए हैं कि प्यास भी मेरी चली गई, मेरी रगें भी तर हो गई, और मुझे अल्लाह ताला तेरी जात पर यकीन है कि तू मेरे अमल का मुझे सवाब जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह. तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ज़हबज़्ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह. तो ये दुआ हमें भी इफ्तार के लिए पढ़ना चाहिए. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. आप ये दुआ पढ़ा करते थे. नंबर 12, आप इफ्तार खजूर से किया करते थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार खजूर से किया करते थे. आप जानते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की महबूब ग़िज़ा है खजूर. आपको बड़ी पसंद थी. सेहरी में भी खजूर, इफ्तार में भी खजूर. आप खजूर बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि अरब में इसका तसव्वुर वैसे ही आम है. अरब में इसकी खेती होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है. तो आपको बड़ी महबूब चीज थी खजूर. आप खजूर को बहुत पसंद किया करते थे. और आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित किया है कि कई बीमारियों का इलाज खजूर में है. और इसीलिए आप देखिए कि आज से 10 साल पहले तक तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही खजूर दिखती थी जिसको पिंड खजूर बोला जाता है. सिर्फ वो एक ही खजूर दिखती थी. पर अल्लाह का शुक्र है जब से गैर मुस्लिमों में खजूर खाना आम हुआ, आप देखिए आपके शहरों में अजवा तक खजूर कॉमन मिल जाती है आजकल. अजवा खजूर, मबरूम खजूर, कितनी महंगी खजूर क्यों ना हो, शहरों में माशाल्लाह दुकानों पर बिकने लग गई है. क्योंकि इससे जब ये बताया गया कि इसके फायदे कितने तो लोगों ने माना. अल्लाह के नबी ने बताया तो लोगों ने नहीं माना. मैं आपको अपनी बात से हटके सिर्फ एक खजूर की अगर फजीलत बताऊं, अजवा खजूर जो हमारे इस्तेमाल की जाती है ना, उसकी फजीलत ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन तसब्बहा बिसब्इ तमरातिन अजवा लम यदुर्रुहु ज़ालिकल यौम सुम्मुन वला सहरुन. कि अगर कोई इंसान सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले तो उस दिन ना उस पर जादू असर करेगा ना जहर असर करेगा. और ऐसी एक खजूर नहीं, कई खजूर है. हर खजूर का अपना अपना फायदा है.
جسم کو طاقت، تقویت، دل کو طاقت، ڈپریشن کا خاتمہ، نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے کھجور میں رکھا ہے. اس لیے کھجور کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے. کھجور کی ریگولر عادت بنانا چاہیے. 3، 4، 5، 20 جتنے آپ کھا سکتے ہیں روزانہ کھجور کھانا چاہیے. امیونٹی بھی مضبوط ہوتی ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور بیماری سے لڑنے کے قابل یہ جسم بن جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا پسند فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے کیا کرتے تھے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2356. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2356. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیلی کھجور، جسے رطب کہا جاتا ہے، گیلی کھجور یعنی جو بالکل نرم ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، آپ گیلی کھجور سے افطار کرتے تھے. اگر وہ نہ ملتی تو سوکھی کھجور سے بھی افطار کیا کرتے تھے. کھجور میں بہت ساری قسمیں آتی ہیں. ایک رطب ہوتی ہے جو بالکل تازی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے اور بہت پسندیدہ ہوتی ہے. اگر آپ حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا افطار میں پلیٹوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ہلکی سی پیلی اور لال کلر کی ہوتی ہے، کھانے میں بڑی نرم ہوتی ہے، اسے رطب کہا جاتا ہے. اور عام کھجوریں جو ہم کھاتے ہیں وہ سوکھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور پسند کیا کرتے تھے. اگر وہ نہ ملتی تو آپ سوکھی کھجوروں سے بھی افطار کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں کھجوروں کو پسند فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے رمضان کے پورے طریقے کو، ادب کو، سنتوں کو ہم جان رہے ہیں. نمبر 13، رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، افطار کرانا، یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1902 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. ویسے تو آپ سخی تھے، ویسے تو آپ دینے والے اور عطا کرنے والے تھے، ویسے تو آپ غریبوں کے مسیحا، یتیموں کے مددگار، بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے. پر رمضان کا مہینہ جب آتا، جب آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، آپ بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، بہت زیادہ دینے والے ہو جایا کرتے تھے. یہ آپ کے بارے میں آپ کے صحابی انہوں نے بیان کیا اجود ما یکون فی رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ دینے والے اور عطا کرنے والے بن جایا کرتے تھے. نمبر 14، رمضان میں آپ دعائیں مانگا کرتے تھے. اس پر الگ سے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی دعائیں، اعتکاف، قیام اللیل کی جتنی بھی دلیلیں ہیں یہ سب دعائیں ہی تو ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے بعد نمبر 15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آخری جو آپ کا سال تھا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 20 دن تک آپ اعتکاف میں رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑی محنت کرتے، اعتکاف کرتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے. یعنی رمضان میں تو عبادت کیجئے، پر رمضان کے آخری عشرے کو آپ بہت زیادہ نعمت جانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں محنت اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. اشتد وشد المئذرا کہ آپ کمر کس لیتے، بہت زیادہ محنت کرتے، آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. کیونکہ آخری عشرے میں ہی تو وہ رات آتی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. آخری چیز نمبر 16، صدقہ فطر دیا کرتے تھے. چاند دکھنے کے بعد آپ صدقہ فطر ادا کرتے، جو 2.5 کلو ہم ادا کرتے ہیں نا، 2.5 کلو ہر انسان کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز کے پہلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان یہ تھا کہ اس نے آپ صدقہ فطر بھی ادا کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1504 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاند دکھنے کے بعد صدقہ فطر نکالا جائے، کیونکہ یہ صدقہ فطر روزے دار کی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، ان تمام چیزوں کا یہ صدقہ فطر کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کو ادا کیا کرتے تھے.
بس اس ٹاپک میں ایک مختصر سی چیز بچی ہے. واقعی اللہ ہی طاقت دیتا ہے، ورنہ کلاس کے پہلے میری بات کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، پر اللہ نے پوری کلاس کروا دی. اللہ کا یہ احسان و کرم ہے. ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے، رمضان کے آداب. رمضان کے آداب، یہ اللہ کے نبی کا جو رمضان تھا، شارٹ میں جتنی چیزیں میں دے سکتا تھا آپ کے سامنے رکھ دی. ایک آخری پوائنٹ اس میں رکھنا ہے، اللہ کے نبی کے رمضان کے آداب، یعنی روزے کا ادب کیا ہونا چاہیے، رمضان کا ادب کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، سحری کریں. صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں، دلیلیں پیچھے میں 2 بار بتا چکا ہوں. سحری کریں. نمبر 2، جلدی جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کریں. اس میں تاخیر کرنا، انتظار کرنا، روزے کو خراب کرنا ہے تو سحری کی جائے، پھر وقت ہوتے ہی افطار کیا جائے. نمبر 3، اپنے زبان اور عمل کی حفاظت کی جائے، یعنی زبان سے گندی باتیں بولنا، الٹی سیدھی باتیں بولنا، غیبت، چغل خوریاں، گالی، جھوٹ، جتنے بھی کام عام دنوں میں ہم کرتے ہیں نا، ویسے تو وہ حرام ہی ہے، پر روزے کی حالت میں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے زبان اور عمل کی حفاظت کی جائے. نمبر 4، تلاوت قرآن کریم کی جائے. خوب قرآن پڑھیں، خوب قرآن کی تلاوت کریں. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ عمل عام دنوں میں قرآن کے ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، رمضان میں نیکیاں ویسی بڑھا دی جاتی ہیں، تو آپ اور زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. نمبر 5، نفلی عبادتوں میں وقت لگایا جائے. بھائی فرض عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، پر ساتھ ساتھ نفل عبادت بھی کی جائے. جتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. نفلی عبادتیں، صدقہ، خیرات، بھئی زکوٰۃ تو ہم دیتے ہی ہیں، پر نفلی خیرات صدقات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو عبادتوں میں وقت لگایا جائے اور نفلی عبادتیں کی جائیں. نمبر 6، جتنا ممکن ہو سکے کھجور سے ہی افطار کیا جائے، ورنہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گرمی کی شدت ہے ڈائریکٹ روح افزا کا استعمال ہو رہا ہے، شربت کا استعمال ہو رہا ہے. پہلے کھجور کھائیے، کھجور کھانے کے بعد آپ کو جو استعمال کرنا ہے کیجیے. تو کھجور سے افطار کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 7، خوب دعائیں مانگی جائے، رو کر، گڑ گڑا کر، جھک کر، اللہ سے مانگ کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کر. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے دعا کا ادب بتایا ہے نا، دعا کے ادب میں نے ذکر کیا ہے نا کہ دعا کا ادب کیا ہے. تو دعا کا یہ ادب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. جتنے اللہ کے نام لگا سکتے ہیں وسیلہ لگائیں. پھر کہیں اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ایسا کیا ویسا کیا، پر اب تو تیرے سامنے آ گیا ہوں نا، تو تو رب ہے نا، تو تو خالق اور مالک ہے نا، تو تو سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر میں تیرے آگے نہیں بیٹھوں گا تو کس کے آگے بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، سر کو جھکا دیا، آنکھوں کو نم کر لیا، تو میرے گناہ معاف کر دے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بھی رمضان کے آداب میں سے ایک ادب ہے. نمبر 8 اور لاسٹ، صدقہ و خیرات کرنا. عام دنوں میں تو آپ کرتے ہیں، رمضان میں زیادہ کیجئے، اور اس رمضان میں تو اور زیادہ کیجئے. لوگوں کے حالات خراب ہیں، کاروبار برباد ہو گئے ہیں، تنگی کا دور چل رہا ہے. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو رمضان کے پہلے ہی کھانے کی کٹ بنا کر پہنچا دیجئے، گیہوں، دال، چاول پہنچا دیجئے، افطار کا سامان پہنچا دیجئے، فروٹس پہنچا دیجئے. قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان تک جا کر دے کر آئیے. بعد میں، بیچ میں، ہر وقت پورے رمضان ان کا خوب خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے یہ سارے آداب کے عمل کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا. تو ہم بہت زیادہ کوشش کریں، بہت زیادہ ان باتوں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو پورے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو اگر ہم ان سب چیزوں کی کوشش کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان کو گزاریں گے تو ضرور اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ان کو شفا یابی عطا فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کے ادائیگی کی راہیں کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.